اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. یہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا، یہود و نصارہ کا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو ہم کتاب کا ایک حصہ دیے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو کتابیں تھیں، تورات اللہ کی کتابیں، یہود و نصارہ ان وہ کتابوں کے حامل تھے، ان کی طرف ذکر کیا جا رہا کہ ہم ان کو کتاب دیے تھے، وہ اہل کتاب تھے، کتاب کے وارث بنائے گئے تھے یہ لوگ، اور کتاب کے ان کے اوپر ایمان تھا. تورات پہ یہودیوں کا ایمان، انجیل پہ آج جو عیسائیوں کا ایمان. تو اس وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم کتاب دیے، جو وارث ہیں تورات اور انجیل کے، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کو کتاب کی طرف بلایا جائے عمل کے لیے، بھائی ٹھیک ہے تمہارا ایمان ہے کتاب کے اوپر، تو آؤ پھر اس کتاب کے اوپر عمل کرو، کتاب میں کیا لکھا ہوا دیکھو، اس کے مطابق عمل کرو. تو کیا ہوتا جب کتاب کی طرف بلاتے ہیں، آؤ لیحکم بینہم، تاکہ تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلے ہو جائیں. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں کا ایک فریق جو ہے وہ پلٹ جاتا، نہیں مانتا اللہ کی بات کو، اعراض کر جاتا ہے، انجان بن جاتا، نہیں آتا آپ کتاب کی طرف لیں، کتاب کے مطابق اپنا فیصلہ. اگرچہ کہ کتاب کے اوپر ایمان ہے لیکن کتاب کی طرف بولے، آؤ بھائی جو کتاب میں باتیں ہیں وہ جھگڑا کیا ہو رہا، دونوں کیوں جھگڑ رہے ہیں، دونوں کا ایمان تمہارا تورات پہ ہے نا، آؤ پھر تورات میں جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لے. تو نہیں آتے وہ لوگ. ان میں سے کچھ لوگ جو ہے اللہ فرماتے ہیں منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہی کچھ معاملہ ہمارا ہے آج. یہ بات اسی لیے کہی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے کی امتیں ایسا گزر چکی ہیں، ایسا کر چکی ہیں، لہذا اب تمہارا ایمان، تمہارے پاس اب قرآن ہے، اب تمہارا ایمان قرآن پہ ہے، اور تمہارے معاشرے میں، تمہارے گھر میں، تمہارے جھگڑے میں، تمہارے بھائیوں کے، تمہارے دوستوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بحث ہو جائے، تو اب تم کو چاہیے کہ قرآن کی طرف آنا ہے. اب بلاؤ ان کو قرآن کی طرف اور قرآن سے فیصلے کرو ان کے. بلاؤ لوگوں کو، آپ آؤ بھائی، خاندان والوں کو جھگڑ رہے کہ آؤ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، آپ فیصلہ کریں گے. کون آتے دیکھو آپ آتے، ناکے کھجیں گے انہوں، عدالت کھجیں گے انہوں، قرآن کی طرف بلائے تو نہیں آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارا ایمان ہے قرآن کے اوپر، قرآن پہ جب تمہارا ایمان ہے، قرآن کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے. اچھا آپ عدالت میں بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے مسلمان رہے نا، ہاں مسلمان، لاؤ جی قرآن بولتا ہوں، ہاتھ رکھو اس کے اوپر. اب قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ جناب جعلی قسم کھا رہے ہیں، تو پھر قرآن کے اندر کیا ہے اس کے مطابق کھول کے کیوں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں؟ میں قسم کھا کے وہ بھی بولوں گا، بول کے آپ ہاتھ رکھتے نا بھائی، وہاں بھی آپ کا قرآن پیچھا نہیں چھوڑ رہا آپ کا، وہاں تک بھی قرآن آ گیا. قرآن کو بند کر کے آپ قسم کھا رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن کھولو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ پڑھو، اس کے مطابق فیصلے کرو. تمہارا ایمان بھی باقی ہے، آخرت بھی باقی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اور مسئلہ بھی منٹوں میں ختم. آپ عدالت کو جائیں گے، صدیاں سالوں چلتے رہیں گے، جیب کا پیسہ بھی جائیں گا آپ کا، کئی چیزیں ہیں اس کے اندر نقصان. اللہ کی نافرمانی میں ہمیشہ دنیا اور آخرت میں سوائے نقصان کی کچھ ہوتا ہی نہیں. کہ دشمنیاں بڑھی گئی، کیا کیا ہوئیں گا اس سلسلے میں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اگر پھر ظاہر ہے کہ اگر کوئی قرآن کی طرف کسی کو بلایا جا رہا تھا، اگر میرا اور آپ کا جھگڑا ہے، اگر آپ میرے کو بول رہے ہیں کہ آؤ بھائی قرآن پہ فیصلہ کر لیں گے اپن لوگ، اگر میں نے قرآن نہیں بولا تو میں مسلمانی باقی نہیں رہتا. میں کسی بھی اعتبار سے میں مسلمان باقی نہیں رہتا، چاہے کہ میں 10 حج کرا ہو، کچھ بھی ہو. میں جب میں یہ کہہ دوں کہ نہیں بھائی قرآن کے مطابق میں فیصلہ نہیں چاہتا، میرا اگر یہ الفاظ ہے، میری ذہنیت اگر ایسی ہے، تو پھر میں مسلمان نام کا سوال ہی نہیں پیدا اللہ کے پاس.